السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سے آپ سب حضرات کو اللہ جزائے خیر دے۔ آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے قرآن کی زبان، جنت کی زبان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو یہ وقت بہت قیمتی ہے آپ لوگوں کا، اور اس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو آپ لوگ اس چیز کے لیے آگے بڑھے ہیں تو آپ کے لیے اللہ راستے آسان کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں نے ایک چیز یہ غلط فہمی بنائی ہوئی ہے کہ عربی زبان سیکھنا بہت مشکل ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، یا بہت سارے جو ہلکا سا بھی گرامر وغیرہ کا سینس رکھتے ہیں، ہلکی سی سمجھ چاہیے ہوتی ہے بس، اور آپ عربی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لغات بہت مختصر ہیں، آسان ہیں، اور بہت آپ بہت آسانی سے یہ زبان سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اگر اس کو مشکل سمجھیں گے تو جب کوئی چیز مشکل سمجھ لی جاتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہ زبان سب سے آسان ہے سیکھنے کے لیے، اور آپ لوگ اس کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں خود کیونکہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا اپنا عالم کا جرنی، تو میں پہلے اے لیولز میں تھا، مجھے اردو بالکل بھی نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ جب میرا ایگزام ہوا اردو کا ریڈنگ کا تو میں اس میں فیل ہو گیا تھا کہ میں ریڈنگ اٹک اٹک کے کر رہا تھا اردو کی۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ عربی کے اندر مہارت آ گئی، اور اس کے علاوہ یہ کہ اردو بھی بہتر ہو گئی عربی کی وجہ سے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کے احسان ہوتا ہے، بس آپ کو ایک ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے چیزوں میں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا سیکھنا پڑے گا۔ تو ایک ہوتا ہے نحو، ایک ہوتا ہے صرف۔ یہ عربی کے اندر گرامر کی چیزیں ہیں، اس کی بیسکس آپ لوگوں کو بتا دی جائیں گی، بیسکس جاننا ضروری ہیں۔ ان کی کمپلیکس جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں میں آپ لوگوں کو انوالو نہیں کیا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے اندر کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ عربی کے اندر جب بات ہوتی ہے تو کن چیزوں سے بات ہوتی ہے، یا کن الفاظ سے بات ہوتی ہے۔ سینٹینس کیسے بنتا ہے، کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ لفظ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے عربی کلام کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب۔ ایک ہوتا ہے لفظ مستعمل اور ایک غیر مستعمل، ایک محمل اور ایک مستعمل۔ تو محمل کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکار، جیسے کوئی آواز نکال دی کسی نے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے الفاظ جیسے ہم اردو کے اندر بالفرض ہم جیسے بولتے ہیں اوہو، اب اوہو ایک کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری باتوں میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ کلام کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو محمل کہتے ہیں۔ لیکن مستعمل وہ ہے جس کے کوئی معنی ہوں۔ اب فار ایگزامپل کہ آپ کہتے ہو کہ ہائے یا ہیلو یا السلام علیکم، تو اب ان الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ اب الفاظ جو ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مفرد کے اندر الفاظ، اس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم لفظ بھی کہتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کے معنی پہ دلالت کرتا ہو۔ اب ایک چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جمع نہیں ہو سکتی، لیکن وہ یہ ہو کہ وہ ایک چیز کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ نیم ہو۔ بالفرض جیسے لیپ ٹاپ کو میں نے نام لکھا ہوا ہے لیپ ٹاپ۔ اب لیپ ٹاپس اگر میں بول رہا ہوں تو یہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن اس کے معنی میں بہت سارے لیپ ٹاپس آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی کے اندر جیسے میں اگر رجل بول رہا ہوں، یہ آدمی کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کو اگر میں رجال بول دوں تو اس کا مطلب بہت سارے آدمی، لیکن یہ لفظ جو رکھا گیا ہے کسی چیز کے عوض میں، یہ رجل ایک آدمی کے عوض میں یہ لفظ اس کے لیے پٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم رجل، کہ جیسے کسی چیز کا نام آ گیا، اسم کہتے ہیں ناؤن کو، اور وہ پروناؤن ہو، ناؤن ہو، سارے قسم کے ناؤن جس طرح کے بھی ناؤن ہوتے ہیں، کسی چیز کا بھی نام، کسی چیز کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو، کسی بھی کتاب کا نام ہو، یہ ناؤن میں آ جائے گا۔ اور پھر آتا ہے فعل، ورب، کام، کوئی سا بھی کام آپ کر رہے ہو۔ اب جیسے نصرہ، مدد کی، اب اس کے اندر یہ جو مدد کرنا جو ہے، اب یہ فعل ہے۔ اور
اس کے بعد ایک اور چیز ہے عربی زبان کے اندر جو بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت یونیک سی چیز ہے، وہ ہے حرف. حرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ کسی لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کے معنی بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل واو، آپ واو پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ ہوتا ہے اینڈ کا، اور کبھی پڑھتے ہو آپ واللہ. اب واو جب اللہ کے لفظ جلالہ کے ساتھ آ جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ آ جاتا ہے، تو واو کا مطلب ہو جاتا ہے قسم کا. کچھ لوگ اس کو قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں واللہ. اب واللہ یہ واو وہی واو ہے جو الگ سے کبھی آتا ہے کہ السماء والارض میں. السماء آسمان اور زمین، آسمان اور زمین کا مطلب بھی واو سے آ رہا ہے، اور اللہ کی قسم یہ بھی واو سے آ رہا ہے. تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ سی زبان ہے، بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے، اور اس کو حرف کہتے ہیں. تو اسم، فعل، حرف، یہ تین چیزوں کی آپ کے پاس ڈیٹیل آ گئی ابھی. اس کے بعد آتا ہے مرکب. اب مرکب جو ہوتا ہے یہ جیسے مفرد ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہے. مرکب کو انگلش میں کہیں گے کمپاؤنڈ، اردو کے اندر ہم کہیں گے کہ یہ دو سے زیادہ الفاظ کا جمع ہونا. تو مرکب یہ ہوتا ہے جو دو سے زیادہ الفاظ سے جمع ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں گا زید عالم. اب یہ کہ زید عالم زید ہمارے پاس آیا، عالم زید آیا. تو یا پھر کتاب جمیل، ایک خوبصورت کتاب. اسی طریقے سے پورا ایک جملہ. تو اب یہ مرکب کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ لفظ ہوتے ہیں جو پورا معنی دے رہا ہوں، کچھ لفظ ہوتے ہیں جو پورا معنی نہ دے رہا ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں گا کہ عبداللہ's بک. تو عبداللہ's بک کیا؟ عبداللہ's بک از آن دا ٹیبل یا آن دا گراؤنڈ، یا پھر از اوپن یا از کلوزڈ. کیا ہوا ہے عبداللہ's بک کو؟ تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو اسی طرح عربی کے اندر جو یہ مرکب ہوتا ہے یہ یا تو آپ کو کوئی فائدہ دے رہا ہوگا تو اس کو مرکب مفید کہیں گے. مطلب کہ آپ کو کوئی نالج دے رہا ہوگا، کوئی سینٹینس آپ کو اس سے آپ کو کوئی علم حاصل ہو رہا ہوگا تو اس کو مرکب مفید کہیں گے. اور اگر کوئی جملہ ایسا ہے جو آپ کو کوئی نالج نہیں دے رہا، جیسے کہ عبداللہ's بک، عبداللہ کی کتاب. ابھی عبداللہ کی کتاب جو ہے یہ مرکب غیر مفید ہے. غیر جو ہے آپ لوگ سمپل لفظوں میں آپ جانتے ہیں کہ غیر جیسے کہ نان کے لیے استعمال ہوتا ہے، نان بینیفیشل. اب غیر مفید نان بینیفیشل مرکب ہے یہ، اور اس سے آپ کو کوئی نالج نہیں مل رہی. صرف آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ عبداللہ کی کتاب بس. اس کی عبداللہ کی کتاب سے متعلق کچھ بھی ہو وہ نہیں پتہ چل رہا، تو اس لیے اس کو غیر مفید کہا جاتا ہے. سمپل سی چیز ہے یہ، آپ کو آگے انشاءاللہ ایکسپلین کیا جائے گا کہ کس طریقے سے مطلب یہ اگر اکیلے جو ہیں یہ آپ کو ہر چیز کا ایک انڈیویجول اس کی مطلب کہ ایک پہچان چیزوں کی، کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ سب چیزیں آ گئی. اس کے علاوہ یہ کہ یہ مرکب ہے. اب مرکب ہے تو یہ مفید ہے، غیر مفید ہے، اس کی آ گئی. اس کا سارا لنک آپ کے آگے انڈرسٹینڈنگ میں ہوگا. آپ جتنا بیسک چیز سمجھتے ہوں، جیسے کہ اے بی سی ڈی، آپ کو جب اے بی سی ڈی پتہ ہوگی کہ اے بی سی ڈی کیا ہوتی ہے تو آپ کے لیے تمام لفظ پڑھنا، یہ الف بے پہ آپ کو یہ سب پتہ ہوگا تو پھر آپ آگے آپ کو اردو، انگلش پڑھنا سب آسان ہو جاتی ہے. تو یہ بیسکس ہیں. آپ کو اس میں انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی اور چیزوں میں، اور اس پہ آپ سے پریکٹس بھی کروائی جائے گی. امید ہے آپ سب حضرات کو یہ سب چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ انڈیویجولی مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں یا کامنٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا.